حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس ملک شام جا رہا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا دھیان و توجہ سے سننا، کیا قرآن سے محبت تھی میرے بھائیوں، اور آج ہمارا کیا حال ہے۔ فرماتے میں ملک شام جا رہا تھا، بیچ میں ریگستان میں لکودک صحرا میں ایک بوڑھی اماں کو دیکھا کہ تنہے تنہا بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نے سلام کیا تو اس نے قرآن سے سلام کا جواب دیا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا مائی اس لکودک شہرا میں تو اکیلے تنہے تنہا کیا کر رہی ہے؟ تو قرآن سے کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ دھکا دے دے اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بوڑھیا اپنے قافلے سے جدا ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ مائی کتنے دن اور رات سے اس لکودک شہرا میں بھٹک رہی ہے؟ تو قرآن سے جواب دے رہی ہے ثلاث لیال سویہ، مجھے 3 راتیں ہو گئی۔ یعنی عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ 3 راتوں سے یہ بوڑھی اماں اپنے قافلے سے بچھڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس پانی تو ہے نہیں، تو نماز کے لیے وضو کیسے کرتی ہے؟ تو قرآن سے اس نے جواب دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ میں سمجھ گیا تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ آپ ایک اندازہ لگائے کہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دے رہی، کیا قرآن سے محبت ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے کہ میں نے کہا تو 3 دن سے بھوکی ہوگی، تیرے پاس دانا پانی تو ہے نہیں کہ میں تجھے روٹی پیش کروں۔ تو اس نے قرآن سے جواب دیا ثم اتم الصیام الی اللیل، کہا میرا تو روزہ ہے۔ میں نے کہا سفر میں بھی روزہ ہے؟ تو اس نے قرآن سے جواب دیا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، کہا نفلی روزہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے کہ سفر میں تو فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو نفل روزہ رکھے ہوئے؟ تو اس نے قرآن سے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں روزے کی جزا معلوم ہو جائے کہ اللہ اس پر کتنا ثواب دے گا تو تم سفر میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، یعنی میں جو بولوں وہ پلٹ کر قرآن سے جواب دے۔ تو میں نے کہا مائی اپنی زبان سے جواب دے، قرآن سے تو بار بار مجھے جواب دے رہی ہے۔ تو اس نے کیا ایک خوبصورت آیت پڑھی کہ خود اپنے گریبان میں دوستو بزرگوں جھانک کے دیکھ لے ہوئے کہ ہم روزانہ کتنی فضول بکواس کرتے ہیں، کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کام کی ہوتی ہے، اور کتنی باتیں ایسی ہوتی ہے جو بنا فالتو کی ہوتی ہے۔ اس نے قرآن میں سے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ میں جو بھی بولوں گی فرشتہ اس کو لکھ لے گا۔ میرا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام اعمال میں فرشتہ قرآن کے سوا کچھ لکھے۔ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے کہ مائی تو کدھر سے آ رہی اور کہاں کا ارادہ ہے جانے کا؟ تو اس نے قرآن پڑھا 15واں پارہ جو سٹارٹ ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ بڑھیا حج کر کے آئی اور ملک شام جا رہی۔ تو میں نے کہا کہ تیرے پاس سواری تو ہے نہیں، میں تجھے اپنی سواری پر سوار کر لوں۔ تو بوڑھی ماں کہنے لگی فمن تطوع خیرا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ جو تم نیکی کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی تمہیں جزا دے گا۔ یعنی اشارہ کیا کہ ہاں جی میں سواری پر سوار ہونا چاہتی ہوں۔ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے کہ میں نے اونٹنی کو بٹھایا، پھر بوڑھی اماں کو اس پر بٹھایا، پھر اونٹنی ہنکانا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اتنی نیک خاتون ہے اور اپنے قافلے سے بچھڑی ہوئے جلدی سے جا ملے۔ تو اس زمانے میں ایک عادت تھی کہ جب اونٹنیوں کو تیز ہنکانا ہوتا تھا تو لوگ اشعار پڑھتے تھے، تو میں نے بھی اشعار گنگنانا شروع کر دیے، پڑھنے لگے۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی فقرؤ ما تیسر من القرآن، اشعار کیوں پڑھتے ہو، قرآن پڑھو نا۔ اب ایک اندازہ لگاؤ کتنی محبت قرآن کریم سے، کہ اگر دوسرا بھی کوئی اشعار پڑھتا ہے تو مائی کہہ رہی ہے کہ تم قرآن نہیں جانتے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ قرآن پڑھو نا۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جلدی سے تیزی کے ساتھ اونٹنی کو ہنکانا شروع کیا۔ آگے چلے تو دیکھا ایک جگہ پانی والا علاقہ آیا اور وہاں پرندے آسمانوں کی طرف اڑ رہے تھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہاں پانی ہے۔ جب جا کر دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس بڑھیا نے اس قافلے والے کو دیکھا تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں سمجھ گیا
کہ یہ قافلہ وہی ہے جو یہ قافلے سے مائی بچھڑی ہے۔ تو میں نے کہا مائی اس قافلے میں تیرا کوئی پہچاننے والا ہے، کوئی جان پہچان والا؟ تو اس نے قرآن سے جواب دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان کے نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، یحییٰ ہے۔ تو میں نے ان تینوں کو آواز دی، وہ مجمع چیرتے ہوئے 3 خوبصورت نوجوان میرے سامنے آئے۔ میں بولوں اس کے پہلے اس بڑھیا نے ان بیٹوں کو کہا فَبَعَثُوا أَحَدُكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پیسہ اٹھاؤ بازار جاؤ ناشتہ لے کر آؤ۔ ایک گیا بازار ناشتہ لے کر آیا، ناشتہ جب میرے سامنے رکھا تو وہ کہنے لگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم من ایام الخالیہ، یہ کھاؤ، یہ ابھی تک کی تم نے جتنے احسان کیے اس کی جزا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ناشتہ پانی تو چلتا رہے گا، کھانا چلتا رہے گا۔ بیٹوں سے کہا کہ تمہاری یہ ماں 4 گھنٹے سے وہ میرے ساتھ ہے، 4 گھنٹے تک اس نے قرآن کے سوا کچھ بات نہیں کی۔ تو ان کے بیٹے تھے، وہ فرمانے لگے حضرت آپ 4 گھنٹے میں تھک گئے، اللہ کی قسم 40 سال ہوئے میری والدہ نے، میری ماں نے قرآن کے سوا کچھ بولا ہی نہیں، قرآن کے سوا کوئی بات ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کریم سے محبت۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم سے وابستگی پیدا کرنے کے لیے اس کی رات دن تلاوت کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان